بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک بڑی سنگین صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے سائفر کیس کے حوالے سے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بہت جلد عمران خان صاحب کو سزا سنانا چاہتی ہے، اور کل تو یہ صورتحال بنی کہ ان کے جو وکلاء تھے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کا ایک مقصد تھا کہ وہ وکلاء اندر نہیں آئیں گے تو پروسیکیوٹر جو ہے وہ یہ کہے گا کہ دیکھیں جی میرے تو گواہ بڑی دور سے آئے ہیں، تو اس لیے آج کی کارروائی تو نہیں مؤخر کی جا سکتی، تو اس لیے اس کا کچھ بندوبست کریں۔ تو بالکل پلان کے مطابق جج صاحب نے اسٹیٹ پروسیکیوٹرز جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حکومت نے اپوائنٹ کیے۔ عمران خان کا ان کو وکیل بنایا گیا، شاہ محمود قریشی کا وکیل بنایا گیا، اور گواہوں پر جرح کی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو گواہیاں ہوئی ہیں ان گواہیوں میں جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے، گواہوں نے اس پر اصرار نہیں کیا، گواہوں نے اس کو مس کیا۔ اعظم خان کی گواہی نے بخیے ادھیڑ دیے، پورے کیس کو ہلا دیا۔ اسی طرح جو اسد مجید صاحب ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ڈیمارس کی میں نے بات کہی تھی اور یہ ساری بات ہوئی تھی۔ تو جو فیکٹس ہیں ان کی گواہوں نے تصدیق کی، اور اعظم خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جو پروسیجر ہے پورا اس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا۔ تو وزیر اعظم نے کسی طرح کا بھی کوئی غیر قانونی کام اس وقت نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جو اٹارنی اسٹیٹ نے مقرر کیے عمران اور شاہ محمود قریشی کے بہاف پر، ان سے یہ کام لیا گیا کہ گواہوں کے ساتھ جرح میں وہ جو کمیاں ان کی گواہی میں رہ گئی تھیں چیف اس میں ایگزامینیشن میں وہ کمیوں کو پورا کیا گیا، تاکہ عمران خان کو زیادہ سزا سنائی جا سکے، عمران خان کو سزائے موت سنائی جا سکے۔ یہ ساری تیاری اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایکچولی جو اس وقت جو کیس ہے وہ تو بنتا ہی نہیں ہے، تو اس کو سزائے موت کا ٹرائل کورٹ کیس بنانے کے لیے یہ کل سارا ڈرامہ کیا گیا۔ گھنٹوں کے حساب سے خان صاحب کی فیملی بھی وہاں پہ تھی۔ یہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ خان صاحب کی جج صاحب کے ساتھ وہاں پر جو خصوصی جج ہیں ان کے ساتھ بھی تلخ کلامی ہوئی، ایکسچینج آف ورڈز ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں، آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس پر جج بھی آگے سے، حالانکہ جج کا منصب نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ جب جج اس طرح سے کسی کے خلاف اس کے ساتھ بات کرتا ہے، سوال جواب کرتا ہے، تو وہ اس کی جو اپنی نیوٹرلٹی ہے اس کو وہ کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اس کو اخلاقی طور پر اس کیس میں سننا ہی نہیں چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں پر سارے کیس چھوڑ کر جج بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ جیل میں، روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے، اور مقصد صرف ایک ہے کہ سزائے موت سنائی جائے۔ اب سزائے موت کیوں سنانا چاہتے ہیں؟ سزائے موت اس لیے سنانا چاہتے ہیں کہ ایک تو جیسے ہی سزائے موت ہوگی تو عمران خان صاحب فوری طور پر ان قیدیوں کے سیل میں انہیں شفٹ کر دیا جائے گا جہاں پہ سزائے موت کے قیدی رہتے ہیں۔ وہ جو سیل ہے ابھی بھی خان صاحب جہاں پہ رہ رہے ہیں بڑی سخت ہے صورتحال، وہاں پر 11/9 کا وہ سیل ہے، اور اس میں سلن بھی ہے، اس میں اتنی ٹھنڈ ہے کہ جہاں پر ان کو گولیاں لگیں وہ اس سے ان کو بہت درد ہوتا ہے، اور وہ لنگڑا کے چلتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتے، وزن نہیں اس پہ وہ ڈال سکتے، سردی کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ جو صحافی جاتے ہیں کمرہ عدالت میں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ وہ جو ہال ہے عدالت کا جہاں پر یہ سماعت ہوتی ہے وہ بھی اس قدر ٹھنڈا ہے کہ وہاں پر انسان کے دانت بچنے لگ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں تو اتنی شدید سردی تھی، اور وہاں پر ان کو لا کے بٹھایا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ایک تو اعصابی طور پر عمران خان کو دبانے کے لیے اور ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ کو سزائے موت ہو سکتی ہے، آپ کمپرومائز کر لیں، آپ پر دباؤ، کیا دباؤ عمران پر کہ ملک سے باہر چلے جاؤ، سیاست پیچھے مائنس ہو جاؤ، -1 کا جو فارمولہ ہے، اور وہ اس بات کو ریزسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا۔ تو اب یہ ان کو سائیکولوجیکلی یہ بریک کرنے کے لیے کہ اب سزا جو ہو گئی ہے وہ موت کی سزا ہے، اور اگر ایک عدالت سے انصاف نہیں ملا تو ہائی کورٹ سے کیا انصاف ملے گا؟ ہائی کورٹ نے تو جو توشہ خانہ کیس تھا وہ جس طریقے سے ہمایوں دلاور سے انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کو چلوایا، تو کوئی اس میں شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ سب کچھ کمپرومائز تھا، اور وہاں پر عمران خان کو ایک فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ اور پھر اس کے بعد جو اس سزا کی فیصلے کی معطلی کی جو درخواست تھی، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا
سپریم کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ سب کے سامنے ہے۔ کسی طرح کا بھی جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، عمران خان سمجھتے ہیں کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ملے گا، جو انتخابی نشان بلہ تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو امیدوار لکھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کو آزاد بنا رہے ہیں، اور پھر ادارے کے انٹرویوز آ رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں عمران خان، منصور علی خان کہتے ہیں کہ ادارہ مجھے کہہ رہا ہے کہ عمران خان ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ سزائے موت سنا کے وہ سائیکلوجیکلی پریشر ڈالنا چاہتے ہیں عمران خان پر کہ وہ ٹوٹ جائے اور وہ یہاں سے باہر جانے کی بات کرے، جو کہ وہ نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے سیل میں رکھا جائے گا جہاں پر سزائے موت کے قیدی رہتے ہیں، جسے ہم چکی کہتے ہیں، اور وہ انتہائی تکلیف دہ حالات میں وہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ عمران خان کو وہاں پر رکھا جائے گا، یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پر اس کو رکھا جائے۔ اور تیسری بات، عمران خان کے حامیوں کو یہ میسج دینا کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے وسائل ضائع کر رہے ہیں، عمران خان کہیں سیاست میں نظر نہیں آ رہا، یہ تو سزائے موت کا قیدی بن گیا ہے، تو اس لیے اس کا آپ ساتھ چھوڑ دیں۔ اور ایک اور جو اہم بات ہے اس میں نکتہ، کہ اگر سزائے موت ہو چکی ہو تو آگے ہائی کورٹ بھی ضمانت نہیں لے گی کہ جناب یہ تو بڑا ہینیس کرائم ہو گیا، اور سپریم کورٹ بھی ضمانت نہیں لے گی کہ یہ تو بڑا ہینیس کرائم ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، سزائے موت کے قیدی کی اس طرح ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تو تاکہ جب تک کیس کا فیصلہ نہ ہو، بھلے 6 مہینے نہ ہو، بھلے سال نہ ہو، اگر اینڈ پہ جا کے عمران خان کو چھوڑنا بھی ہو تو کسی کی ایگو سیٹسفائی ہو، جو انتقام کو لینا چاہتا ہے وہ انتقام اس کا سیٹسفائی ہو، کہ آپ عمران خان کو چکی میں رکھیں اور اس کو شدید، اس کو مشکل حالات میں رکھیں، سائیکلوجیکلی اس کو بریک کریں، اس کے ساتھیوں کو بریک کریں، اس کی فیملی کو بھی ڈرائیں کہ اس کیس میں، اس طرح کے کیس میں، کیونکہ اب خاور مانیکا سے تو بیان لے لیا گیا، اب خاندان کے بہت سارے افراد جن پر ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں، دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں، عمران خان کے خلاف بولیں۔ تو یہ ایک ساری صورتحال اڈیالہ جیل میں یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ بڑے ایک سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو آج کی اپیل ہے خان صاحب کی، کہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلیں انتخابی مہم میں اور زیادہ سے زیادہ نشستیں جیتنے کی کوشش کی جائیں، تاکہ اسمبلیوں میں اگر عمران خان کے حامی موجود ہوں تو پھر یہ جو ساری کوششیں کی جا رہی ہیں عمران خان کو تکلیف دینے کی، ان کو بریک کرنے کی، جس میں سزائے موت، دیکھیں ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی ایک ایسے جرم میں جو انہوں نے نہیں کیا تھا، اور آج کی سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ جی ریفرنس کے ذریعے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ اپنے داغ جو ہے نا وہ دھونا چاہتی ہے۔ تو اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی پلاننگ بن گئی ہے تو مجھے نہیں پتا، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن اس وقت ایک بڑی سنگین صورتحال کا سامنا ہے عمران خان کو، اور اپنے ساتھیوں سے، اپنے ووٹر سے وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن ریلیز میں بھی آج نکلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ووٹ بھی دیں گے، اپنے ووٹ کا پہرا بھی دیں گے، تاکہ پاکستان میں جو سٹرگل کی جا رہی ہے اس میں بھی کامیابی ہو، اور عمران کے خلاف اگر کسی کے کوئی عزائم ہیں تو ان کو بھی ناکام بنایا جا سکے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔